الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يوصي نامه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم درود بھیجیے محمد و آل محمد. عزیزان مرتبت، اللہ نے اپنے حبیب کو دو ہی معجزے عطا کیے ہیں، ایک قرآن کی شکل میں اور ایک علی کی شکل میں. مولا کائنات کا قول بھی معجزہ ہے، مولا کائنات کا فعل بھی معجزہ ہے، آپ کی سیرت بھی معجزہ ہے. کائنات میں اللہ اور رسول کے بعد کوئی ایسی ذات نہیں جو علی جیسے کمالات اور فضائل رکھتے ہیں. انسان کو فضیلت کی تلاش ہوتی ہے، فضیلت کو علی کی تلاش رہتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ فضائل علی کے گرد طواف کر رہے ہیں. علی فضائل کا متلاشی نہیں ہے، فضائل علی کی متلاشی ہے. یہاں تک کہ رضائے علی، رضائے خداوند عالم کی چادر اوڑھ کر علی نے پوری زندگی بسر کی. ایک ایک سانس علی کی مرضی الہی میں کھلی ہوئی ہے. اس لیے اللہ نے جو انعامات علی کو دیے ہیں وہ کسی کو نہیں دیے. رسول اعظم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ علی کب سے امیر ہے تو کوئی فضیلت علی کا انکار نہ کرے. جب اللہ نے آدم ابھی جسم اور روح کے درمیان تھے تو اللہ نے عالم ذر میں اپنی توحید کا اقرار لیا، میری نبوت کا اقرار لیا، علی کی ولایت کا اقرار لیا. اس عالم ذر سے علی امیر المومنین ہے. اس لیے یہ لقب امیر المومنین سوائے علی کے کسی امام نے بھی نہیں اپنایا. حالانکہ سب امیر المومنین ہیں، لیکن امام حسن نے منع کر دیا، یہ میرے بابا کا لقب ہے. کسی نے امام جعفر صادق کو کہا یا امیر المومنین، آپ نے فرمایا آج کے بعد مجھے امیر المومنین نہ کہنا، یہ میرے جد کے لیے ہے. کچھ القاب صرف علی کے لیے. یعصوب المومنین یہ صرف مولا کائنات کے لیے ہے. یعصوب الدین مولا کائنات کے لیے. شہد کی مکھی کا یعصوب جس کا کام صرف یہ ہے کہ وہ رعایا کو، ریاست کو دیکھے، کوئی چیز اندر غلط نہ آنے دے. وہ شہد نہیں بناتا، اس کا کام شہد بنانا نہیں ہے، وہ صرف حفاظت کرتا ہے پوری اس ریاست کی. اگر کوئی غلط لے کر عرق آ گئی اس کا وہیں سر قلم کر دیتا ہے. اس لیے رسول اعظم فرماتے ہیں علی کائنات میں توحید کے دشمن کے لیے ننگی تلوار ہے. علی کبھی مشرک کو معاف نہیں کرتا. اللہ کا دشمن
کے لیے علی ننگی تلوار ہے، اور ولایت کے دشمن اللہ برداشت نہیں کرتا. اس لیے جتنا بھی فخر کر سکیں فخر کریں کہ ہم علی کے چاہنے والوں میں ہیں، علی کے اقرار کرنے والوں میں ہیں. امام رضا صلوات اللہ علیہ جیسی ذات بلند کر آپ کا چاہنے والا آپ کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، آپ کے شجرے کا قصیدہ. اللہ نے مجھے میرے جد کی ولایت کے اقرار کرنے والوں میں رکھا ہوا ہے. گروہ کے آگے آگے علی چل رہے ہیں، ان کی قیادت فرما رہے ہوں گے. سب سے بڑا ممبر میدان میں رسول کا ہوگا، اور اوصیاء میں ممبر علی ابن ابی طالب کا ہوگا. رسول اعظم فرماتے ہیں کہ کسی بھی پیغمبر کو یہ انعام نہیں دیا جو اللہ نے مجھے دیا. اللہ نے مجھے کوثر کا مالک بنایا، ساقی علی کو بنایا. اللہ نے لواء الحمد مجھے عطا کیا، اٹھانے والا علی کو قرار دیا. یہ وہ فضائل ہیں، فضیلتیں ہیں. اللہ نے مجھے جنت اور دوزخ کا مالک بنایا، لیکن قسیم النار والجنہ علی کو بنایا. تمام فضائل گویا علی کی ذات کا طواف کرتی ہوئے آپ کو نظر آئیں گی. علی کی ذات وہ ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. ایک فضیلت مولا کائنات کی سمجھنے کے لیے پورا علم درکار ہوتا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ مولا کائنات کی علمی شخصیت اس کمال پر ہے، اسی لیے رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابھا لقد اخترناہم علی علم علی العالمین. اللہ کہہ رہے ہیں ہم جب چنتے ہیں تو علم کی بنیاد پر چنتے ہیں اور عالمین سے چنتے ہیں. جتنے بھی علوم پھیلے ہوئے ہیں دنیا میں اس کے موجد علی ابن ابی طالب. جتنا علم شہر میں آیا ہے علی سے ہو کر گزرا ہے، جتنا تقسیم ہوا ہے علی سے ہو کر گزرا ہے. آج تک کوئی بھی دشمن علی یہ نہیں کہہ سکا کہ ہم نے علی سے پوچھا اور علی نے جواب نہیں دیا. اگر ہاتھ میں بیل چالی ہوئے زمین درست کر رہا ہے تو پوچھنے والوں نے وہاں پوچھا، علی نے وہاں جواب دیا. علی برسر ممبر ہے، اگر
پوچھا گیا، علی نے وہاں سے جواب دیا۔ علی اگر ایک پیر رقاب میں ڈال رہے ہیں اور دوسرا ڈالنے والے ہیں، اور سوال کرنے والے نے سوال کیا، علی نے دوسرا پیر رقاب میں ڈالتے ڈالتے اس کا جواب دیا۔ کبھی نہیں ہوا کہ کوئی سوال کرے اور علی اس کا جواب نہ دے۔ علی گڑھ یونیورسٹی جو انڈیا میں ہے ہماری، اس میں ایک پوسٹ نکلی میتھ کے لیکچرار کے لیے۔ تو وائس چانسلر نے، ایک جوان آیا، وہ ماہر تھا اس کا، اس نے کہا تمہارا کوئی ریٹن ٹیسٹ نہیں، کوئی انٹرویو نہیں، ایک سوال ہے، اس کو حل کر دو، پوسٹ تمہاری ہے۔ دو ہم سفر تھے، ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں، ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں، تیسرا ایک اور ان کا ہم سفر ہو گیا۔ اب جب کھانے کا وقت آیا تو کھانے والے 3 ہیں، ایک نے روٹی کے 3 حصے کیے، 3 والے نے، ایک کے 5 تھی، اس نے ایک کے 3 حصے کیے، تو کل ٹکڑے کتنے ہوئے؟ 24۔ کھانے والے کتنے؟ 3۔ اب جو وہ تیسرا ہم سفر تھا، اس نے جاتے ہوئے 8 درہم دے دیے۔ اور 5 والے نے 5 درہم رکھ دیے اور اس کو 3 دے دیے۔ تو اس نے کہا نہیں، یہ تقسیم صحیح نہیں ہے، روٹیاں میری بھی اس نے کھائی ہیں، لہذا ہاف ہاف کرو، 4 خود رکھو، 4 مجھے دو۔ جب تکرار ہوا تو کہا چلو علی کے پاس چلتے ہیں، اب مجھے اس کی تقسیم بتا دو تو میں یہ پوسٹ تمہیں دے دوں گا۔ اس نے بڑے غور سے سوچا، پورا جتنا اس کا علم اور کمال تھا، اس نے کہا سر مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اس نے کہا میں بھی نہ سمجھا سکتا اگر علی نہ بتاتا۔ جب یہ علی کی خدمت میں گئے تو آپ نے فرمایا یہ تمہیں اپنی مرضی سے 3 درہم دے رہا ہے نا؟ کہا جی مولا۔ کہا لے لو، بہتر ہے کہ لے لو، کیونکہ جب میں فیصلہ کروں گا تو وہ حتمی ہو جائے گا۔ کہ نہیں مولا آپ فیصلہ کر دیجئے۔ کہ تمہاری روٹیاں کتنی تھیں؟ 3۔ کتنے حصے بنے اس کے؟ 9۔ اس کی روٹیاں کتنی تھیں؟ 5۔ کتنے حصے بنے اس کے؟ 15۔ تم نے کتنے کتنے ٹکڑے کھائے؟ 8 ٹکڑے کھائے ہیں۔ اس مسافر نے تمہارا صرف 1 ٹکڑا کھایا ہے، اس کے 7 ٹکڑے کھائے ہیں، اسے 7 ملنے چاہیے، تمہیں 1 ملنا چاہیے۔ علی آپ کے فیصلے پہ راضی ہوں۔ دنیا کا کوئی علم ایسا نہیں ہے جو علی کے دروازے سے نکلا ہو۔ پوچھتی رہی دنیا علی سے، اور علی علم کی زکوٰۃ تقسیم کرتا رہا۔ نہج البلاغہ علی کے علم کی زکوٰۃ ہے، اور یہ قولی معجزہ ہے۔ دین کا وارث بھی ہے، قرآن کا وارث بھی ہے، رسول کا وارث بھی ہے۔ رسول کا کائنات میں کوئی وارث ہو ہی نہیں سکتا سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ قرآن کی واضح آیت ہے، ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب ہم کسی آیت کو بھلاتے ہیں، اس کو ہٹاتے ہیں، تو ہم اس سے بہتر آیت لاتے ہیں یا کم از کم اس جیسی آیت لاتے ہیں۔ آدم کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے درجے میں بلند ہیں، لیکن سب سے بڑی آیت الکبریٰ خود رسول کا وجود ہے۔ اب رسول کے بعد اسے آنا چاہیے جو رسول سے افضل ہو نہیں سکتا، کم از کم رسول جیسا ہو، اس کا وجود رسول جیسا ہو، اس کی طہارت رسول جیسی ہو، اس کا علم رسول جیسا ہو، اور وہ رسول کے دور میں رسول کا مددگار رہا ہو۔ وہ کون ہے؟ ایک علی۔
علی ضرورت دین ہیں، علی ضرورت نبوت ہیں، علی ضرورت رسالت ہیں۔ علی کو کوئی شوق نہیں ہے کہ وہ مرد بن کے میدانوں میں جائیں، بلکہ اسلام کو علی جیسے مرد کی ضرورت ہے۔ لا فتح الا علی، کوئی جوان نہیں ہے سوائے علی کے۔ جب بھی گئے واپس پلٹ کر جب آئے ہیں جب رسول کے ہدف کو پورا کر دیا ہے، لیکن کسی مقتول کی کسی چیز کو نہیں لوٹ کر لائے علی۔ یہ علی کی سیرت میدانوں میں بھی رہی ہے۔ اس کی حرمت کا خیال رکھا ہے، اس کے جسم کی حرمت کا خیال رکھا ہے۔ اگر جسم سے لباس کٹ گیا اس لباس کو جوڑتے تھے، جسم ننگا نظر نہ آئے۔ خندق میں جب عمر کی بہن آئی ہے تو وہ لاش کو دیکھ کر اس کا رونا مرثیہ بند ہو گیا، اور اس نے کہا اے عمر، تیرا کوئی قاتل اور ہوتا تو زندگی بھر روتی، لیکن تیری لاش بتا رہی ہے کہ تجھے قتل کرنے والا غیور تھا، غیرت مند تھا۔ تلواروں سے اسلام نہیں پھیلا ہے، سیرت آل محمد سے اسلام پھیلا ہے۔ یہ تو پوائزننگ تھی کہ اسلام تلواروں سے پھیلا ہے۔ جہاں رسول کے سامنے علم لے کر آئے ہیں، رسول بھی سامنے علم لے کر گئے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے لے کر کس کو گئے ہیں۔ آیت میں تو بڑی وسعت تھی، لیکن نفس سے رسول صرف ایک نکلا ہے، وہ ہے علی ابن ابی طالب۔ فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو اب یہ تو وسعتیں ہیں اس کے اندر۔ تم اپنے نفوس کو لاؤ، ہم اپنے نفوس کو لاتے ہیں۔ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں۔ تو بڑی وسعت تھی۔ اگر شوق تھا تو کوئی کہتا یا رسول اللہ مجھے بھی ساتھ لے لیجئے، لیکن سب جانتے تھے کہ یہ سیرت کا مباہلہ ہو رہا ہے۔ زندگی میں اگر ایک بھی نقص ہوا تو عذاب سے بچ نہیں پائیں گے۔ یہ تو عیسائی دیکھ کر خود بچ گئے اللہ کی لعنت سے۔ اور کس کو دیکھ کر بچے؟ رسول کو دیکھ چکے ہیں، علی کو دیکھ چکے۔ علی ہی نے تو بھیجا تھا رسول کی خدمت میں۔ جب یہ زرق برق لباس پہن کر گئے ہیں زیورات کے ساتھ، تو رسول نے منہ نہیں لگایا ان کو، تو کہا بھائی اخلاق کا تو اتنا چرچا تھا رسول کا، لیکن انہوں نے تو کوئی ہمیں منہ ہی نہیں لگایا۔ جب باہر نکلے تو علی ملے، اسی لباس کے ساتھ گئے تھے۔ کہاں؟ اب جو لباس میں بتاتا ہوں وہ لباس پہن کر جاؤ۔ معلوم ہے کہ جس نے بھی رسول تک رسائی کرنی ہو اس رستے پہ چلے جو علی کا بتایا ہوا ہے۔ اب رسول تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب علم کے آنے کے بعد بھی کوئی ہٹ دھرمی کرتا ہے تو اب اللہ کہتا ہے یہاں تلواریں نہیں آئیں، وہ علم لے کر آئے تھے، رسول بھی علم لے کر سامنے گئے۔ جب علم کے بعد بھی انہوں نے نہیں بات مانی تو اب اللہ نے کہا آؤ میدان میں آؤ۔ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت آئے گی۔ نام لیا ہے جھوٹوں کا، پہچنوانا ہے سچوں کو۔ ایک میزان دیا اللہ نے کہ جھوٹے ہم دکھائیں گے، سچے تم پہچاننا۔ اب جو بھی ان 5 کے مقابلے میں آئے وہ اپنے دور کا جھوٹا ہوگا، چاہے وہ علی کے مقابلے میں آئے، چاہے وہ حسن کے مقابلے میں آئے، چاہے وہ حسین کے مقابلے میں آئے، چاہے وہ زہرا کے مقابلے میں آئے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کافرین نہیں کہا، مشرکین نہیں کہا، منافقین نہیں کہا، جھوٹوں کو دکھا کر سچوں کو پہچنوایا۔ کیونکہ اللہ کا نظام ہے، کسی چیز کا حکم دے گا تو اس کے لیے نمونہ بنائے گا۔ نماز کا حکم دے گا تو نماز کے لیے نمونہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ خالی نماز آپ قرآن سے نہیں پڑھ سکتے،
رسول نمونہ بتائیں گے، یہ قیام ہے، یہ رکوع ہے، یہ سجدہ ہے، یہ تشہد ہے، پڑھنا کیا کیا یہ رسول بتائیں گے۔ اب اگر اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو اللہ پر واجب ہے کہ سچے دکھائے۔ رسول تو جہاں بھی دعا کر دیتے عذاب آ جاتا ان پر، لیکن سچوں کا پتہ نہ چلتا۔ وہ سچے کون ہیں؟ عیسائیوں نے ایک دم ہی ہتھیار نہیں پھینکے، جب دیکھا نا کہ رسول اور علی کے درمیان ایک بی بی آ رہی ہے تو پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ رسول کی بیٹی ہے۔ کہ آپ ان سے مباہلہ نہ کرنا، انہیں جزیہ دے دو، لعنت الہی سے بچ جاؤ، کیونکہ میں یہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اشارہ چشم کریں تو پہاڑ جگہ چھوڑ دیں۔ لعنت سے بچ گیا عیسائی۔ رسول کو دیکھا ہوا ہے، علی کو دیکھا ہوا ہے، حسنین کو دیکھا ہوا ہے، کس کو دیکھا کہ موبائل سے ہٹ گئے، جزیہ دے دیا۔ اس کا مطلب ہے پنجے تن مکمل ہی نہیں ہو سکتے جب تک اس میں وجود زہرا نہ آ جائے۔ یہ وہ بی بی ہے کہ معصومہ ہیں لیکن منصب بظاہر کوئی نہیں ہے، بظاہراً کوئی منصب نہیں ہے، نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، امام نہیں ہے، لیکن چادر زہرا اتنی وسیع ہے۔ کتنی بڑی چادر ہوگی جناب زہرا کی؟ اگر سر پہ ڈال لیں تو پورا وجود ہی چھپتا ہوگا نا، لیکن اتنی وسعت ہے زہرا کی چادر میں کہ نبوت بھی سما گئی، امامت بھی سما گئی، ولایت بھی سما گئی۔ اور اللہ نے جب ایک مطلب پھر بلندر درود بھیجیے گا محمد اس لیے آپ علی والے ہیں، علی والوں کا یہ طریقہ ہونا چاہیے، شعار ہونا چاہیے، سیرت علی کو اپنانا چاہیے۔ علی ہمیشہ ہاتھ کو یوں رکھتا تھا، اور علی کے ہاتھ سامنے ہاتھ ایسے رہتے تھے، جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہو، جو کسی کی بھوک برداشت نہ کرتا ہو۔ اس لیے امام حسین کے نام پر 1 درہم 100 درہم کے برابر ہے۔ اس لیے جتنی کوشش کیا کریں کھلائیں لوگوں کو، اور وہاں نہ دیکھیں کھانے والا کون ہے۔ یہ واحد دربار ہے جہاں یہ نہیں پوچھا جاتا تیرا مذہب کون ہے، کیونکہ اللہ بھی رزق دیتے ہوئے یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے مان رہا ہے کہ نہیں مان رہا، وہ رزق دیتا ہے۔ حسین کے دربار میں بھی مذہب نہیں پوچھئے، جیسے اللہ کا رزق عام ہے اسی طرح حسین کی نیاز عام ہے۔ تو رزق الہی میں اور نیاز حسین میں یہ بنیادی ایک واسطہ ہے کہ اللہ بھی کسی سے رزق سلب نہیں کرتا، حسین کا ذکر بھی کسی مذہب کے لیے نہیں ہے، اس کی سبیل بھی کسی خاص مذہب کے لیے نہیں ہے۔ کچھ نہ کچھ تو سبیل پی کے ہوگا سر، کچھ نہ کچھ تو ذرہ رزق جائے گا حسین کا، تو وہ کچھ نہ تو اثر دکھائے گا نا۔ تو آپ کھلائیں، خوب کھلائیں، اور کوشش کریں وہاں کھلائیں، پیٹ بھروں کو نہ کھلائیں، ایسوں کو کھلائیں جہاں مجمع عام ہو۔ جتنا خرچ کرنا چاہتے ہیں کریں، ماشاءاللہ یہاں بہت صاحبان حیثیت لوگ ہیں، اب میں نام نہیں لوں گا، یہاں مجمع میں ہیں، انہوں نے ایک امام بارگاہ کو 2 پنکھے دیے ہیں، وہ جو بڑے ہوتے ہیں 100 فٹ تقریباً اس کی ہوا جاتی ہے، سارا حبس نکال کے باہر پھینک دیتی ہے۔ 65,000 کا ایک پنکھا ہے،
دیں، حسین کے نام پر دیں. آپ یہاں دیں گے، اللہ آپ کو جنت میں دے گا، اللہ آپ کو برزخ میں دے گا. ایک صدقہ جاریہ اگر آپ کسی بھی شے میں دیتے ہیں تو جب تک اس کا اثر باقی ہے اللہ نامہ اعمال میں لکھتا رہتا ہے. اس امام بارگاہ مسجد میں اگر آپ نے 100 روپے دیے ہیں تو جب تک یہ امام بارگاہ مسجد ہے، یہاں ذکر الہی ہے، ذکر حسین ہے، نامہ اعمال میں درج آپ کے اثرات ہوتے رہیں گے. یہ قرآن کہہ رہا ہے ما قدموا نکتبو، ہم لکھ لیتے ہیں ما قدموا، جو تم پیش کرتے ہو، وہ آثارہم، اور اس سے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ بھی لکھ لیتے ہیں. میرا اور آپ کا عمل اور اس کا اثر اتنا پائیدار ہوتا ہے، اور جس کی ضرب سے پورا اسلام زندہ ہو جائے اور جس کے سجدے سے پورا اسلام باقی رہ جائے. اس لیے رسول اللہ نے اپنی زندگی میں بھی اور مولا کائنات نے اپنی زندگی میں بھی کبھی ذاتی غضب نہیں استعمال کیا، کبھی ذاتیات کو سامنے نہیں لائے. رسول اللہ نے اپنے گستاخوں کو معاف کیا ہے. چونکہ مسلمان ڈنڈا اٹھانے میں سب سے اول ہیں، اخلاق میں نہیں ہے. رسول انکا لعلی خلق عظیم، اس درجہ اخلاق پر ہیں جہاں زینہ ہی اخلاق کا ختم ہو گیا. اب وسیع بھی ایسا ہونا چاہیے، جانشین بھی ایسا ہونا چاہیے جس کا اخلاق رسول جیسا ہو. اس لیے علی نے کبھی ذاتی دشمن کو ابن ملجم جیسا دشمن جو قاتل ہے، مولا کائنات کی خدمت میں آیا یہ ایک دن، آپ نے فرمایا میں تمہیں تمہارے بچپن کی ایک بات بتاتا ہوں. جب تم چھوٹے سے تھے تو تمہارے اوپر دائی رکھی گئی تھی، وہ تمہیں کس کس کے تھپڑ مارتی تھی کہ تو قاتل ناکے سالے سے بھی بدتر ہے، اور تم جانتے ہو تم مجھے قتل کرو گے، ماہ مبارک کے آخری عشرے میں تم مجھے قتل کرو گے. ہیں مولا آپ تو میرا بچپن جانتے ہیں. یہ ہے علی. آج کا کوئی حاکم ہوتا سب سے پہلے اس کو مرواتا. حضرت عمار بیٹھے ہیں، اس نے تلوار نکالی کہ سرکار یہ تلوار ہے میری گردن اڑا دیجئے. آپ نے فرمایا نہیں، جو تم نے جرم کیا ہی نہیں ابھی تک اس کی سزا نہیں دے سکتا. عمار نے کہا آقا یہ مان چکا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ گردن اڑا دیجئے. کہا مجھے رسول اللہ نے اللہ کی خبر دی ہے کہ یہ قتل کرے گا، یہ خبر نہیں دی کہ میں اس کو قتل کر دوں، یہ خبر نہیں دی. جب روٹیاں تقسیم کرتے تھے تو اس کی روٹی بھی اس صاحب خیمہ کو دی ہے. اس نے کہا مولا آج تک تو آپ نے ڈبل روٹیاں نہیں دی مجھے، آج کیوں دی؟ کہا تمہارا ایک مہمان ہے جو مجھے دیکھ کے چھپ گیا ہے، وہ یہی عبد الرحمن ابن ملجم تھا. پکڑ کر جب لائے ہیں تو اس کی رسیاں کسی ہوئی تھیں، اس کے ہونٹ خشک تھے، وہ سانس لینے میں دقت محسوس کر رہا تھا. علی نے کہا حسن اس کی رسیاں ڈھیلی کرو، پہلے اس کو پانی پلاؤ. یہ ہے علی کی سیرت، جو اپنے قاتل کے لیے بھی نرم گوشہ استعمال کیے ہوئے ہے. جو رسول کی سیرت ہے، رسول کی سیرت کی تفسیر کا نام ہے علی. جو رسول اللہ نے 23 برس آپ سے مظاہرہ نہ ہو سکا، علی نے اس کا مظاہرہ کیا ہے، باقی ائمہ نے اس کا مظاہرہ کیا ہے. رسول کے دور میں مکے میں جو رسول تھا وہی مدینے میں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہاں مغلوب تھے، نعوذ باللہ من ذالک.
सहमे हुए थे, डरे हुए थे, मदीने में रियासत कायम कर दी थी तो अब गालिब हो गए हैं तो अब हथियार उठा ले। नहीं, रसूल मक्के में जैसा था मदीने में भी वैसा रहा, क्योंकि नबूवत न कभी मगलूब होती है ना इमामत कभी मगलूब होती है, ये हमेशा गालिब रहते हैं। हाँ, जुल्म बर्दाश्त करेंगे, मजलूम जरूर होंगे लेकिन मगलूब नहीं होंगे। रसूलुल्लाह मक्के में भी वही रहे, कूड़े फेंकने वाली की तीमारदारी के लिए चले गए, मदीने में भी वो रहे। आके लोगों ने कहा कि फलां शायर गुस्ताखी करता है आप पर, शेर कहता है आप पर। कहा अच्छा अब अगर कहे तो पकड़ कर ले आना। उसको पकड़ा और ऐसे बांधा जैसे धोबी कपड़े बांधता है ना, और ला के रसूल के सामने रख दिया। या रसूलल्लाह ये है। आपने फरमाया इसकी जबान काट दो। अब मैंने कहा ना, रसूल के कौल को समझना आम चीज नहीं है। रसूल के मिजाज को वही समझेगा जो हमा वक्त रसूल के साथ रहा हो। आपने फरमाया इसकी जुबान काट दो। एक साहब बड़े बड़े कदम लेते हुए आगे बढ़े काटने के लिए, इतने में अली आ गए। अली तुम इसकी जुबान काट दो। अली ने उसको उठाया, उसकी रस्सियां खोली, उसका लिबास साफ किया, अपनी सवारी दी कि जाओ अब। एक मुनाफिक है, या रसूल आप तो कहते थे कि अली बहुत मुती है आपका, आपने कहा था जबान काट दो, उन्होंने तो उनको घोड़े पर बिठा के भेज दिया। फरमाया तुम इतने होते हुए मेरी बात नहीं समझे, अली एक होते हुए बात समझ गया। मैंने कब कहा कि ये गोश्त का लोथड़ा काट दो? मैंने कहा है तुम्हें ये लोथड़ा काट दो? हमने कहा इसकी जुबान काट दो, यानी बद किरदारी की जुबान काट दो। और याद रखना ये दोबारा आएगा, ये माफी भी मांगेगा और इस्लाम भी कबूल करेगा। और वही हुआ कि सामने से भागता हुआ आया, या रसूलल्लाह माफ कर दीजिए, जो मुझ पर एहसान किया है उसके लिए तौबा करता हूं, इस्लाम कबूल करता हूं। इस्लाम तलवारों से नहीं फैला, इस्लाम अखलाक रसूल और अखलाक अली और अहले बैत से फैला है, जो अपने दुश्मन के लिए भी नरम गोशा इख्तियार करें। ये वो खानदान है जो रात को छुप कर, जब आप मसनद हुकूमत पर आए हैं तो आपका क्या वतीरा था? रोजाना रात को रोटियां पकवा कर उसमें खुरमे रखते थे, बच्चों के लिए दूध रखते थे, मुंह को लपेट लेते थे कोई देख ना ले, हल्की सी दस्तक देते थे, ज़ादे रा रख के आगे निकल जाते थे, कोई मुझे देख ना ले। किसी को नहीं पता चला आज तक कि ये अली रखता है। एक अपाहिश था कूफे से बाहर, जब ज़र्ब लग गई तो ज़ाहिर बात है अली जा नहीं सकते थे। ये आंखों से अंधा था, हाथ पैर शल थे, आहट से समझता था कि कोई कूफे वाला आ रहा है, तो रोज पूछता था कि कूफे में कोई वाकया तो नहीं हुआ? उसने कहा हाँ हुआ है। क्या हुआ? कि अली को ज़र्ब लग गई। अली रोज आता था, इसका लिबास बदलते थे, इसके जिस्म को साफ करते थे अली, इसको पता ही नहीं ये अली हैं। अपने हाथों से उसके दहन में लुकमे डालते थे। जब अली दफन हो गए और इमाम हसन आए हैं तो तब पता चला उसको कि वो जो मोहसिन आया करता था मुझे, वो अली इब्न अबी तालिब था। हसीन तरीन सीरत है। मुसलमानों ने सिर्फ तलवारें रखी हुई हैं जहन में, सीरत को भूल चुके हैं। रसूल ने तो आज तक किसी अपने दुश्मन को तमाचा तक नहीं मारा, बद्दुआ तलक नहीं दी, और अल्लाह ने रोक दिया मेरे हबीब आपने नहीं, हम आपके दुश्मन को जवाब देंगे। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, अगर उसने रसूल के हाथ से गुस्ताखी की है तो कुरान ने फौरन जवाब दिया, तेरे हाथ टूट जाए अबी लहब। जो रसूल के एक उज़्व की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर रहा, तो जो रसूल के दिमाग पे हमला कर रहा होगा उसको अल्लाह कहां लेकर जाएगा?
جو رات کو منہ چھپا کر کسی کی بھوک برداشت نہ کرتا ہو، علی کربلا میں اپنے بچوں کو دیکھیے، اپنی پوتی کو دیکھیے. وہ علی جانتا تھا کہ کربلا میں کیا ہوگا. علی جانتے تھے کہ میری یتیموں کے ساتھ کیا ہوگا. جس طرح رسول اللہ نے مولا کائنات کو دعا سے مانگا ہے، اسی طرح علی نے عباس کو مانگا ہے. مولا کائنات کی تہجد کی دعاؤں کا ثمرہ ہے عباس. الفاظ نہیں ہیں ہمارے پاس مولا عباس کے لیے جو کہہ سکیں. امام جعفر صادق فرماتے ہیں میدان حشر میں جب میری جدہ آئے گی، تو رسول اعظم پوچھیں گے میری بیٹی میری امت کے لیے کوئی شفاعت اسباب لائی ہو؟ تو شہزادی عباس کے بازو نکالیں گی. بابا تیری امت کے لیے میرے عباس کے بازو ہی کافی ہیں. خاندان اہل بیت میں مقام عباس جو ہے، چھٹا امام کہہ رہا ہے السلام علیکہ ایھا العبد السہل، میرا سلام و آپ پر اے عبد السہل. المطیع للہ ولرسول ولامیر المومنین والحسن والحسین، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے بھی اطاعت گزار، رسول کے بھی، امیر کائنات کے بھی، امام حسن کے بھی، امام حسین کے بھی. لیکن آغا کوئی دو جملے اس میں اور اضافہ کرتے تھے. وہ کہا کرتے تھے السلام علیکہ یا شباب الحسین، السلام علیکہ یا حجاب زینب. اے حسین کی جوانی میرا سلام، اے زینب کی چادر میرا سلام. امیر کائنات نے حضرت مسلم اور عباس میں دیکھی بہت نسبت ہے. یہ نہیں کہ آپ کو نہیں معلوم تھا کہ کون سا قبیلہ بہادر ہے ہمارے بعد. عقیل کو بلا کر کہا تھا قبیلہ تلاش کرو جو ہمارے بعد شجاعت اور غیرت میں مشہور ہو. تو آپ نے کہا سرکار ہے ایک، بنو کلاب، فاطمہ کلابیاں ہیں، عقد ہو گیا، پہلی مرتبہ ہاشمی بہو بن کے آئی ہیں. اس دہلیز کو چوما ہے جو زہرا کے گھر کی دہلیز تھی. شہزادیوں نے مسند زہرا بچھائی ہوئی تھی، آپ نے اس کو لپیٹ دیا، کہا میں اس مقام پہ نہیں بیٹھ سکتی، یہ میری سیدہ کا مقام ہے. انتہائی باوفا بی بی ہیں. ام البنین جو آپ کا نام پڑا ہے وہ بی بی کے کہنے پہ پڑا. آپ فاطمہ کہہ کے پکارتے تھے تو آپ نے کہا کہ یا علی ایک سوال کرنا چاہتی ہوں آپ سے، آج کے بعد مجھے فاطمہ نہ کہیے گا کیونکہ یہ نام میری شہزادی کا ہے. جب آپ نام لیتے ہیں تو شہزادوں کے چہرے اترتے ہیں. کیونکہ اللہ نے 4 بیٹے دیے تھے تو کہا آج کے بعد میں تمہیں ام البنین کہوں گا. اتنی وفادار شہزادی کا آغوش میں آنے والا عباس جب آ گیا تو آنکھیں نہیں کھولیں جب تک حسین نہیں آئے. جو امام کی خوشبو ناک میں پہنچی فوراً اپنے ہاتھ پھیلا دیے. مطلب تھا مولا بازو ابھی سے نذرانہ دے رہا ہوں، کربلا میں جان بھی دے دوں گا. عزاداران حسین، یہ عباس وہ شخصیت ہے جس کا لقب ہے قمر و بنی ہاشمن، جو صفین میں مولا کائنات نے جملہ کہا تھا. جب نقاب ڈال کر عباس گئے تھے لوگ سمجھے علی نقاب پہنے ہوئے ہیں، تو آپ نے نقاب پلٹ کر کہا تھا ھذا قمر و بنی ہاشمن، یہ بنی ہاشم کا چاند ہے. اہل بیت اطہار جانتے تھے کہ عباس کس منزل کمال اور شجاعت پر ہیں. اس لیے مختار نے جب حمید ابن مسلم، جس کو لوگ حمید ابن مسلم کہتے ہیں، بلا کر کہا تھا مجھے عباس کی جنگ سنا دو. اس نے کہا میں نے عباس کی جنگ نہیں دیکھی. کہا تم تو وہاں تھے.
طارق نویس تھے، تم نے دیکھی ہوگی؟ کہا نہیں میں نے نہیں دیکھی، صرف میں نے آواز سنی ہے کہ علی کا شیر آ رہا ہے، یا میں نے دیکھا کہ ایک بجلی کوندی اور فرات پہ قبضہ تھا، صرف نام ایسا تھا عباس کا کہ لشکر تتر بتر ہو جاتا تھا۔ عزاداران حسین، چند جملے مقدمی طور پر، اس کے بعد شہادت پڑھتا ہوں۔ عباس کیا ہیں؟ عباس امام سجاد نے سب کے لاشیں بنی اسد کی معاونت سے کیے ہیں، لیکن عباس کی لاش کو ہاتھ نہیں لگنے دیا، کہ اب تم ہٹ جاؤ، میرا بابا جانے، میرا چچا جانے۔ لیکن جب عباس کی لاش کے قریب گئے ہیں نا تو روتے ہوئے پلٹے آئے۔ کتنا ہی نسلی گھوڑا ہو، عباس نے کبھی قدم رکاب میں نہیں رکھے۔ اتنا لمبا قد کا، اس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ یہ اس روایت سے پتہ چلا کہ جب امام لاش اٹھانے گئے اپنے چچا کی تو روتے ہوئے آئے۔ عربی میں جو چٹائی ہے اس کو حسیر کہتے ہیں، 2 دفعہ مانگی گئی ہے، ایک امام نے قاسم کے لیے مانگی تھی، یا 12 محرم کو امام سجاد نے مانگی۔ بنی اسد والو تمہارے پاس کوئی چٹائی ہے؟ مولا کیا کریں گا؟ کہا میرا چچا اس قابل نہیں رہا میں اپنے ہاتھوں پہ اٹھا سکوں۔ خدا جانے کیسے اٹھا کر لائے ہوں گے مولا سجاد۔ بنی اسد والوں کو حکم دیا تھا کہ اپنی آنکھوں کو بند کر لینا، کسی کی نگاہ جسد عباس پہ نہ پڑے۔ قبر میں خود اترے، کافی دیر ہو گئی، انہیں تجسس ہوا کہ امام قبر سے باہر نہیں آئے، تو انہوں نے ایک بنی اسد کا جو بزرگ تھا، متقی، زاہد، عبادت گزار، اس کو کہا تم جاؤ اس زاویے سے کھڑے ہو کہ تمہیں امام کا چہرہ نظر آئے، جسد عباس نظر نہ آئے۔ اب جو اس نے منظر دیکھا، اس نے اپنے رخسار پہ تماچے مارنے شروع کیے۔ کہا یہ منظر دیکھو تو صحیح، میرے مولا نے اپنا رخسار عباس کی ٹوٹی ہوئی سینوں کی ہڈیوں پر رکھ کر کہہ رہا ہے، اے میرے غیور چچا، اے میرے غیرت کے پہاڑ چچا، اٹھ کر منظر دیکھیے، بہنے بازاروں میں بے مقنا و چادر۔ عاشور ہوئی ہے، اذن جہاد کے لیے آئے ہیں، آقا اجازت دیجئے۔ کہا عباس تو میری فوج کا سالار ہے۔ وَنَظَرَ یمیناً وَشِمَالًا، دائیں بائیں دیکھ کر کہتے ہیں آقا وہ فوج ہی کہاں جس کا میں سالار ہوں۔ ایک منزل سے گزرے، سکینہ مشک لے کر آئی، چچا پیاس بہت ہے، دراز قد تھا، لمبا قد تھا، مشکیزہ لے کر خود نہیں ڈالا، اتنا جھک گئے کہ ریش مبارک، میں کہتا ہوں عباس اس ادا پہ ام البنین نے دعا دی ہوگی، عباس تو نے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا۔ آہستہ آہستہ لے کر چل رہا ہوں آپ کو منزل شہادت پر۔ عزاداران حسین جب یہ مدینے واپس آ گئے ہیں تو اہل بیت اطہار کا دستور تھا ہر روز ایک شہید کے پرسہ دیتے تھے۔ آج باری آئی ام البنین کے گھر کی، عباس کا پوتا ساتھ ہے، چھوٹی سی مشک کاندھے پہ ڈالی، ہاتھ میں کوزہ دیا، کہ جب پھوپیاں آئیں تو تم نے سیراب کرنا ہے۔ جناب زینب عالیہ نے جب یہ منظر دیکھا دوڑتی ہوئی گئی، گلے سے لگا لیا، اے میرے لال تو نے مجھے وہ منظر یاد کرا دیا، تو پھوپھیوں کو دادیوں کو پانی پلانے کے لیے آ گیا، لیکن ہائے میرا عباس، مشک لے کر گیا تھا لیکن پلٹا نہیں۔ عزاداران حسین مشک کندھے پہ ڈالی، ہاتھ میں علم لیا، ایک ہاتھ میں تلوار لی، 4000 تیر انداز کھڑے کر دیے گئے، پانی پہ قبضہ کیا، چلو میں پانی اٹھایا،
اس سے خطاب کیا. علماء مقاتل کہتے ہیں یہ پانی نہیں تھا، یہ خواہشات عباس تھیں جو دریائے برد کی. اپنے گھوڑے کو اشارہ کیا، اس نے بھی منہ ہٹا لیا، مشک بھر لیا، سینے سے لگا لیا، اس کے تسموں کو دانتوں میں دبایا. نکلے ہیں تو پسر سعد نے کہا کہ اب یہ پانی نہ پہنچنے پائے. 4000 تیر انداز ہیں. عباس کے ایک ہاتھ میں علم ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، تلواروں سے تیروں کو منتشر کرتے ہیں. جب بہت دیر گزر گئی، اب پسر سعد ٹیلے پر کھڑا ہوا اور اس نے غور سے دیکھا کہ یہ علی کا شیر قابو کیوں نہیں آ رہا. تو یہ کہتا ہے ہرملہ جانتے ہو عباس کی جان جسم میں نہیں ہے، اس مشق میں ہے. مشق میں تیر تو مار دے، عباس گھوڑے سے خود گر پڑے گا. ہرملہ نے کمان میں تیر جوڑا، مارنا تھا مشق میں، لگا چشم عباس میں. اسی اسنا میں ایک ملون نے وار کیا دایاں بازو قلم، دوسرا وار ہوا بایاں بازو قلم. آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، ہاتھ ہے نہیں کہ کھینچ لیں، گھٹنوں کے درمیان لائے کہ گھٹنوں کی مدد سے تیر کھینچیں. ایک ملون نے گرز مارا، آواز بلند ہوئی یا سیدہ ہو و مولا ہو ادرکنی. امام سے مسند چھٹ گئی، دونوں ہاتھ پہلو پر گئے. الان ان کا سرا ظہری، عباس کی شہادت نے کمر توڑ دی. اور اس کے بعد گھوڑے پہ سوار ہوئے، چلتے چلتے مرتجز رک گیا. آپ کہتے ہیں مرتجز بس یہ آخری زحمتیں ہیں. حیوان تھا، تڑپ گیا، اشارہ کیا بازو عباس ہے. امام اترے، اس کو چوما، سینے سے لگایا. دوسرا بازو ملا، جو جا چکے وہ دیکھ چکے. پہلا بازو کہاں قلم ہوا، دوسرا بازو کہاں قلم ہوا، مشق میں تیر کہاں لگا. بس جب مشق میں تیر لگا ہے تو یہ پانی نہیں بہ رہا تھا، یہ عباس کے جگر کا خون تھا. میں کہتا ہوں شاید گھوڑے کو اشارہ کیوں اتنی دور لے چل کہ اگر کوئی بی بی نکل آئے تو شرمندہ نہ ہوں. عزادار حسین امام لاش پر پہنچے، زخمی سر اٹھایا، زانو اقدس پہ رکھا، زخموں کو سلایا. بھائی بھائی جس طرح کرتا ہے. کہتے ہیں عباس میں آ گیا ہوں، عباس مجھ سے باتیں کرو، عباس کوئی وصیت بتاؤ. آقا وصیت یہ خیمے میں لاش نہ لے جائیے گا، اور میری خواہش یہ ہے کہ میں جاتے جاتے آپ کی زیارت کر لوں. اب رک کے جملہ سنیے گا. ساری عمر جناب ام البنین روتی رہیں، رحلت تک. روزانہ جنت البقیع میں آتی تھی، ننی ننی قبریں بناتی تھیں. یہ علامہ مجلسی مشہور اس لیے ہوئے تھے کہ ان کی مجلس میں خود جناب سیدہ آ جاتی تھیں. ایک مرتبہ پردے سے خاتون نکلی، علامہ رسول کی بیٹی شکایت کر رہی ہے. کہا کیا شکایت؟ کہ تم ان کے بیٹے کے مصائب کم پڑھتے ہو. کہ میں تو انہی کے بیٹے کے مصائب بہت پڑھتا ہوں. کہ بیٹے سے مراد حسین نہیں عباس ہے. بھئی یہ کہنا تھا کہ وہ فوراں کہتی ہیں، بی بی پوچھ رہی ہیں عباس کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ علامہ کہتے ہیں میں عاجز ہوں. کہا پھر بتاؤ، جب گھوڑا سوار زین سے گرتا ہے تو کس چیز کے سہارے آتا ہے؟ یہی غم تھا ام البنین کا. روزانہ کربلا کو دیکھ کر کہتی تھی عباس یہ بھول نہیں سکتی کہ جب تو زمین پر آیا تیرے ہاتھ نہ تھے. عزاداران حسین بس اب امام کہتے ہیں، اور امام کہتے ہیں اے عباس آج میری بھی خواہش ہے. ہاں کا حکم دیجئے. کا نا آج حکم نہیں ہے، آج مولا بن کر نہیں، امام بن کر نہیں، بھائی بھائی سے کہہ رہا ہے. تو نے ساری عمر سید کہا ہے، آج بھائی کہہ دے. روح عباس پرواز ہو گئی. امام نے روتے ہوئے علم اٹھایا. بس میرا آخری جملہ ہے، کربلا میں ہر شہید کا نام سے ماتم ہوا ہے.
جب فضا نے دیکھا علم آ رہا ہے تو کہا بی بی علم آ رہا ہے. بی بی سمجھ گئی. کہا بی بی ساری بیویوں کو میرے خیمے میں جمع کرو. تمام بی بی آ گئیں. بی بی نے کہا کہ میں حق کے ضمانت اٹھاتی ہوں پردوں کی. کہا بی بی وجہ کیا ہے؟ کہا خالی علم ہے, میرا عباس ساتھ نہیں ہے. اب بیویاں ماتم کر رہی تھیں, واہ حجابا واہ حجابا.